السلام علیکم دوستوں، آپ کو اور تمام دوستوں کو ایک لیگل نئے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے استغاثہ یا کمپلینٹ۔ استغاثہ یا کمپلینٹ کیا ہوتا ہے، کون سا شخص درج کروا سکتا ہے اور کس کے خلاف درج کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا اس شخص کو کوئی دوسرا شخص دھمکیاں دے رہا ہے، جان اور مال کا اس سے خطرہ ہو کسی سے، تو وہ شخص استغاثہ اس شخص کے خلاف فائل کر سکتا ہے۔ عام الفاظ میں جو پولیس والے یوز کرتے ہیں یا کورٹ کی جو لینگویج ہوتی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں استغاثہ، اور قانون کی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کمپلینٹ۔ اب جو ریلیونٹ پروویژن ہے کمپلینٹ فائل کرنے کی وہ ہے سیکشن 107 151 CRPC یا ضابطۂ فوجداری۔ اس کے خلاف بیسیکلی کوئی شخص، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں استغاثہ فائل کرنے کے۔ آپ ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن بھی جا سکتے ہیں اور استغاثہ فائل کر سکتے ہیں اس شخص کے خلاف جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں جان اور مال کی، اور آپ کو خطرہ ہو اس سے۔ اور ایک ڈائریکٹ کورٹ سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ ایک اپلیکیشن بنتی ہے یا پٹیشن بنتی ہے یا کمپلینٹ ڈرافٹ ہوتی ہے انڈر سیکشن 107 اور 151، اور وہ فائل ہوتی ہے متعلقہ مجسٹریٹ کو۔ متعلقہ مجسٹریٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت کے احاطے میں کسی کو دھمکیاں دے رہے تو وہ عدالت کا احاطہ جس پولیس اسٹیشن کی یا جس عدالت کی جس مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہے تو وہ استغاثہ وہاں پہ فائل ہوتا ہے۔ تو پٹیشن جو بنتی ہے یا جو کمپلینٹ بنتی ہے، آپ اس متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جاتے ہیں، متعلقہ مجسٹریٹ انکوائری کنڈکٹ کرواتی ہے۔ اس استغاثے پہ وہ رپورٹ ٹو SHO کر دیتا ہے، اس پہ اپنے سگنیچر کر کے اور سٹیمپ لگا کے آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ یہ استغاثہ لے کے تھانے چلے جائیں۔ جب آپ تھانے جاتے ہیں اور متعلقہ SHO کو کمپلینٹ کی کاپیز دے دیتے ہیں تو SHO اس میں انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے on behalf of جوڈیشل مجسٹریٹ۔ جب انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے تب دونوں پارٹیوں کے بیانات قلم بند ہو جاتے ہیں تو SHO صاحب اپنی تمام تر جو SHO یا کوئی انکوائری افسر جو بھی متعلقہ انکوائری افسر ڈیٹیل ہو چکا ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ انکوائری رپورٹ کے ساتھ وہ استغاثہ دوبارہ عدالت میں لا کے جمع کر دیتا ہے، اور عدالت سیکشن 112 CRPC کے تحت جس کے خلاف آپ نے استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے اس کو نوٹسز جاری کرتی ہے کہ آئیں آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کے خلاف استغاثہ درج ہوا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں کوئی ایسا وقوع ہوا ہے یا ان دونوں کے بیچ کوئی ایسا تنازع ہے جس کی بنا پر یہ شخص کمپلیننٹ کو یا مستغیث کو دھمکیاں دے رہا ہے تو عدالت اس سے ضمانت طلب کرتی ہے۔ ضمانت کے طور پر وہ کوئی انتقال یا کوئی کیش شیورٹی یا کوئی آفیشل شیورٹی بیل بانڈز کی صورت میں جمع کرائے گا، اور وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اس کو دھمکیاں نہیں دے گا۔ اگر وہ دھمکیاں دے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر وہ دھمکیاں دیتا ہے تو کون سی قانونی کارروائی ہوئی؟ تو آٹومیٹکلی اس شخص کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اگر کسی کو جان اور مال کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ FIR کو اوائڈ کرتا ہے کہ FIR مجھے نہیں کرنی، مجھے FIR کے جو کمپلیکیشنز ہے اس میں نہیں پڑنا، تو وہ شخص 107 151 CRPC یا ضابطۂ فوجداری کے تحت متعلقہ مجسٹریٹ میں کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ایک بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا ٹاپک تھا لیکن انتہائی اہم۔
اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو ویری مچ.